پاکستان نہیں چاہیے اگر ایک آدمی تھرون پہ نظر نہیں آ رہا. انارکزم میں آپ اتنے آگے جا چکے ہیں کہ جب پوری دنیا اکنالج کر رہی ہے کہ پاکستان ہیز ڈن این انریل جاب, یو آر ریلکٹنٹ ٹو ایکسیپٹ اٹ بیکاز یو تھنک دیٹ دس اسٹیٹ شوڈ ناٹ بی ایگزسٹنگ اف اٹ از ناٹ چوزنگ مائی ڈیئر بیلاوڈ کٹ لیڈر. یہ سب ہوا کیسے, اس پہ آتے ہیں جناب. ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے جو کروشل ایونٹ تھا وہ یہ تھا کہ 31 مارچ کو اسحاق ڈار چائنا وزٹ کرتے ہیں اور اسٹریٹجک انیبلر کی کنڈیشن جو ہے وہ اڈاپٹ کر لی جاتی ہے چین کی طرف سے. اور اس کے بعد میں 5 پوائنٹ جو سامنے آتے ہیں اس میں سے پہلا یہ تھا کہ امیڈیٹ سیز فائر کیا جائے, دوسرا یہ تھا کہ پیس ٹاکس ہوں, تیسرا یہ تھا کہ سیکیورٹی ہو ان تمام شپس کی جو ہرمز سے گزر رہے ہیں, چوتھا یہ تھا کہ نان ملٹری ٹارگٹس یعنی کہ انرجی انفراسٹرکچر اور ان سب کو ڈیسیلینیشن پلانٹس کو ہٹ نہ کیا جائے, پانچواں یہ تھا کہ پریفرنس دی جائے یو این چارٹر کو, یو این کے قوانین کو. تو یہ فریم ورک کی ایک بنیادی جو لڑی تھا جہاں سے یہ شروع ہوا, یہ سب کچھ جو چین ری ایکشن شروع ہوا, اس کا آغاز چین والے وزٹ سے ہوتا ہے جو پاکستان نے سوللی کیا, جا کے کسی اور نے نہیں کیا. تو پہلا فیز ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ریجنل الائنمنٹ تھا جس میں پاکستان کے آرمی چیف جاتے ہیں ریاض, اور اس کے بعد میں ٹرکی, ایجپٹ اور سعودی عربیہ کے فارن منسٹر آتے ہیں پاکستان. پہلی سٹیج یہ ہوگی. پاکستان کے فارن منسٹر کا وزٹ چائنا کا. تیسری سٹیج تھی جے ڈی وانس سے جو گفتگو ہوئی. رائٹرز نے پبلش کیا کہ جنرل آصف منیر کی طرف سے ایک پوری رات انگیج کیا گیا ٹیلی فونک کنورسیشنز میں. ایک طرف جے ڈی وینس سے گفتگو ہو رہی تھی, دوسری جانب عباس اراغچی سے گفتگو ہو رہی تھی. تو پاکستان ایک سول میڈیٹر بنا ہوا تھا اس ٹائم پر کہ کسی طرح ٹیبل پہ بٹھایا جائے ان دو بڑے سٹیک ہولڈرز کو. چوتھا فیز یہ تھا جس میں ارجنٹ اپیل کی گئی شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہ 15 دن کی جنگ بندی کروا دیجئے, اور اس کے بعد میں ایسا ہوا. حالانکہ اس سے پہلے بہت پریشر آ چکا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کی طرف سے جو اٹیک کیا گیا تھا سعودی آئل فیسلٹیز کے اوپر, ویل کمپلیکس کے اوپر, اس کو پاکستان نے کنڈیم کر دیا. فارن آفس نے آ کر یہ کہا کہ یہ انتہائی اننیسیسری ایسکلیشن تھی, پاکستان پہ پریشر بہت انکریز ہو گیا, ٹائم بہت سینسٹیو ہو گیا. ہم پہلے ہی چل رہے تھے, لیکن ایران کے اس حملے کے بعد جو میسج گیا وہ یہی ہے کہ پاکستان پوسچر لے رہا ہے. اس موقع پر سعودی عربیہ کی تعریف بھی بنتی ہے کہ ان کے اوپر اتنے حملے ہو گئے, انہوں نے اپنی سرزمین کو ڈائریکٹلی استعمال نہیں کیا ایران کے خلاف. نمبر 1. نمبر 2, دے شوڈ ریسٹرینٹ. اور ایک چیز جو اوائڈ ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان بھی کمیونیکیشنز کو پروسیڈ کروایا. صرف پاکستان کے ذریعے میسیجز کا ایکسچینج ہو رہا تھا, ان دو ممالک کے درمیان بھی, امریکہ ایران کے درمیان تو ہو ہی رہا تھا. فی الوقت سب سے تکلیف دہ خبر پاکستان میں بیٹھے ہوئے ایک طبقے اور نیبرنگ کنٹری کے لیے یہ ہے کہ فرائیڈے کے روز جے ڈی وانس جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہے امریکہ کے, اور اس کے علاوہ ایران کے اسپیکر باقر غالیباف, یہ دونوں اسلام آباد آئیں گے. اسلام آباد اکارڈز کا آغاز ہوگا اور ایک لانگ سٹینڈنگ ڈسکشن ہوگی. ایک امن معاہدہ جو کہ ابھی کہا یہ جا رہا ہے کہ عارضی ہے, اس کو